अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाम में हूँ सर्वर। सबसे पहले लाखों करोड़ और दुरूद और सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सिंध के गवर्नर कामरान खान ठसूर से क्या इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया, अंदर की खबर क्या है कि वाकई ऐसा हुआ था या फेक न्यूज़ थी और एक चैनल पर ये खबर चली है। इसके बाद तर्जुमान ने क्या कहा और क्या इस बात को तस्दीक कर दी या तरदीद कर दी, इस पर भी हम आएंगे। आफाक अहमद साहब का एक और बयान, आज बड़ी अहम खबर है आफाक अहमद के हवाले से। नॉर्थ कराची आज आफाक अहमद साहब गए और वहाँ उन्होंने क्या कहा, ये बड़ी अहम खबर है। इसके अलावा हैदर अब्बास रिजवी साहब ने जो कुछ कहा उसका रद्द अमल आ चुका, इस पर हम बात करेंगे। और हम बात ये भी करेंगे कि जनाब गुज़िश्ता रात काफ़ी तादाद में, एक बड़ी तादाद कह लीजिए, कारकुनान की बाहर निकली सड़कों पर। एनकेएम से उनका ताल्लुक था और किस लिए वो निकले थे, क्यों कर निकले थे, वजह क्या थी, किसके कहने पर निकले और उसके बाद क्या हुआ, ये भी आपके सामने हम रखेंगे। और ख़बर उन लोगों के लिए भी है जो खान साहब के लिए बड़े परेशान हैं कि खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही, खान साहब को इतने दिन हो गए, उनकी बहनों से मिलने नहीं दिया जा रहा, सीएम के पीके नहीं मिल सके, खान साहब जिंदा भी हैं या नहीं हैं, खान साहब ने क्या खुदकुशी कर ली है या खान साहब को मार दिया गया है। भारतीय चैनल्स, अफगानिस्तान का मीडिया इस तरह की बातें कर रहा है, क्या उसमें सदाकत है भी या नहीं, इस पर हम बात करें। आइए जनाब आगाज़ करते हैं इस बात से कि खान साहब फरमा रहे हैं, और खान साहब के हवाले से उनकी बहनें कह रही हैं जनाब गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने धरना दिया कि हम जाएंगे नहीं, खान साहब से मुलाकात कराई जाए। फिर उनके सीएम ने कहा मेरी मुलाकात लाजमी करा दी जाए वरना अधम की। लेकिन आज की मैं खबर आपको अहम दूं, अब तक शायद आपके पास ये खबर ना भी आई हो। बड़े मुसद्दिक ज़राए हैं, मुसद्दिका ज़राए हैं और नामवर सहाफ़ी इनकी खबर मैं दे रहा हूँ आपको। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान बिल्कुल हशाश बशाश है, कोई ऐसी बात नहीं जो इंडियन चैनल्स या अफगानिस्तान का मीडिया इस तरह खबरें चला रहा है या पीटीआई वाले खुद शेयर दे रहे हैं इन खबरों को जानबूझ के, पता नहीं क्या हो गया खान साहब को। खान साहब बिल्कुल सेहतमंद है, बल्कि आज की खबर ये है कि न सिर्फ सेहतमंद है बल्कि आज ही उन्होंने देसी मुर्गी और मटन, जी हाँ, देसी मुर्गी और मटन खाकर सुकून से सब सोए हुए होंगे। तो ये जो बाहर घूम कर कह रहे हैं जी खान साहब की भूख हड़ताल, खान साहब ने पानी नहीं पिया होगा, खान साहब ने कुछ भी नहीं भाई, सुकून से रह रहे हैं, मटन खा रहे हैं, देसी मुर्गियां खा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब, इससे ज़्यादा जेल में क्या सहूलत मिल सकती है। बाकी इंडियन मीडिया इस तरह खबरें फैला रहा है तो इंडियन मीडिया से तो बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि पीटीआई फंड भी लेती है वहाँ से। अब क्या करें, फिर मान लें इस बात को, आप इस बात में से तहकीकात तो होंगी कि फंडिंग हो भी रही है नहीं हो रही, क्योंकि इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। खैर आगे चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जी हैदर अब्बास रिजवी साहब ने जो बयान दिया था उसका रद्द-ए-अमल दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद इमाम मेमन साहब ने। और उन्होंने ये कहा है कि अगर एमक्यूएम वाले ज़्यादा शोर मचाते हैं, बल्दियाती निज़ाम की बात हो रही, ज़्यादा शोर मचाते हैं और बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं वो जी लाहौर की, तो हम लाहौर का मकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है उसको कराची लाने को तैयार हैं। तो क्या एमक्यूएम वालों आप लोग भी तैयार हैं इस बात से या खुश होंगे इस बात से कि वो लाहौर वाला निज़ाम यहाँ ले आए? भाईजान लाहौर के मेयर के पास भी इख्तियारात नहीं, इसलिए तो पंजाब असेंबली में करारदाद जमा हुई, जो 140 वाली आपकी करारदाद है उसका तकरीबन कॉपी पेस्ट कर लिया मेरे ख्याल में उन्होंने भी। खैर तो उन्होंने कहा जनाब अगर आप चाहते हैं तो वो ले आते हैं हम, यानी लाहौर से, जो अगर आपको निज़ाम वहाँ का बहुत पसंद है, आप समझते हैं बड़ी तरक्की कर ली उन्होंने। मुत्तहदा रुकावट है हमारे मंसूबों के, मंसूबे कौन से हैं जिनको अमली जामा पहनाना है, नहीं वो वाले मंसूबे नहीं, जो नहीं, ये मंसूबे से मतलब यहाँ ये है कि जो तरक्याती मंसूबे हैं हमारे उसमें रुकावट डालने के लिए मुत्तहदा सरगर्म है। अगर एमक्यू वाले चाहते हैं तो हम यहाँ उनका निज़ाम ले आएँ, लेकिन बहरहाल एमक्यूएम वाले इस बात पे तो तैयार नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी कहा जिससे हुकूमत सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि काम करती है, वो दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। और बात है कराची को दिन ब दिन जदीद बना रहे हैं, तो ये कराची वाले जो बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी कराची को जदीद से जदीद तर बना रही है, तरक्याती अरबों रुपए के मंसूबे शुरू कर रखे हैं। वो जो NFC की मद में 3000 अरब से ज़्यादा जो पैसा मिला है वो फजूल में आप बातें मत किया करें, वो सब सिंध पे खर्च कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे कराची क्या जन्नत का नमूना बना दिया उन्होंने, और क्या चाहिए आप लोगों को, इस किस्म के बयान देने चाहिए आप सबको।
اچھا جی، اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں آفاق احمد صاحب کی۔ آفاق احمد صاحب نے نارتھ کراچی سیکٹر 8 میں آج پہنچے وہ، اور کیوں گئے تھے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ غیر مقامی کنڈا مافیا کے تشدد سے ایک نوجوان زخمی ہوا تھا، اس کو تشدد کر کے زخمی کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر آفاق احمد صاحب عیادت کے لیے اس کے گھر گئے تھے، اور آفاق احمد صاحب نے وہاں جو گفتگو کی اور یقین دہانی لوگوں کو کرائی، وہ کیا ہے؟ وہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج کل یہ بات کی جاتی ہے نا، غیر مقامی اتنی تعداد میں یہاں آ گئے، اب تو قبضے بھی کر رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے بھی ہو رہے ہیں، ہوٹل پر بہت ساری چیزیں، کیا بیان کروں۔ خیر، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ شہر مہاجروں کا ہے، غیر مقامی تسلط ہم قائم نہیں ہونے دیں گے، اپنی قوم کے ہر فرد کے ساتھ ہم صف اول میں کھڑے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی غیر مقامی آ کر یہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، اس شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ مہاجروں کا شہر ہے۔ ویسے تو ظاہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے یہ، جو بھی چاہے آئے یہاں، بالکل آئے، روٹی روزگار کے لیے کوئی بھی شخص آتا ہے، لیکن وہ یہاں ابو بننے کی کوشش نہ کرے مقامی لوگوں کی۔ صحیح ہے، یہ سارے، اچھا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، سب آ کے یہاں یہ بات کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں پورے پاکستان ہم سب کا ہے، جہاں چاہے مرضی، لیکن وہ جو یہاں کی بدماشیاں ہوتی ہیں بھائی جان، میں کہتا ہوں کہ آپ کا تعلق کیسے، آپ کا تعلق بلوچستان سے، آپ کا تعلق اندرون سندھ سے، تو کبھی جائے نا ذرا لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، کریں نا جا کے وہاں کاروبار بھی، نوکریاں حاصل کر کے دکھا دیں، میں مان جاؤں آپ کو سرکاری وہاں۔ کیوں؟ کراچی والے کیا جائیں ان 3 صوبوں میں سرکاری نوکریاں حاصل کر سکتے ہیں، آزادانہ کاروبار کر سکتے ہیں، آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی یہاں آزادانہ، یہاں آزادانہ ہے نا، جب اتنی تعداد میں پورے پاکستان سے یہاں لوگ آتے ہیں، اس لیے تو منی کراچی کو منی پاکستان کہتے ہیں۔ کراچی کو منی پاکستان اس لیے کہا جاتا ہے، یہاں پورے پاکستان کا ہر قومیت، رنگ و نسل کا شخص آپ کو یہاں ملے گا، اور کوئی بات نہیں، آنا بھی چاہیے سب کو، ہم سب کا ہے پاکستان، کراچی بھی ہم سب کا ہے، لیکن مقامی لوگوں کو بھی جناب وہی عزت جو ملنی چاہیے جو باقی شہروں میں رہنے والوں کو ملتی ہے، یعنی پہلے حق سرکاری نوکریوں پہ ان کا ہوتا ہے، میرٹ پہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہ دیکھیں کہ یہاں کے لوگوں کی زبان کیا ہے اس کو بھرتی کر لیں، نہیں، میرٹ پر۔ تو ہمارے ساتھ تو جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں سب کے سامنے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں جی، آگے بڑھ کر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اچھا گزشتہ روز جو ریلی نکالی گئی اس کی بات کر لوں۔ گزشتہ رات UC4، اچھا اس پہ ریلی تھی اور بڑی تعداد میں کارکنان تھے اس میں، اور کہا جا رہا تھا یہ فیڈرل ایریا میں ریلی نکالی گئی ہے MKM کی طرف سے، MKM کی طرف سے تو نہیں، MKM کے لوگوں کی جانب سے، یعنی کارکنان کی جانب سے، اور ایک بڑی اچھی تعداد تھی لوگوں کی۔ اور اس میں کیپشن پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، اس میں لکھا ہوا تھا UC4 کے کارکنان، یعنی فیڈرل ایریا کے تمام پوائنٹ انچارجز ہیں، آج ریلی کا روڈ میپ کا جائزہ لیا گیا ہے، کچھ دنوں میں کارکنان کا عظیم و شان ریلا آپ لوگ دیکھیں گے۔ یہ میں نے جناب اس پہ دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ بڑی تعداد میں لوگ نکلے، اور اس میں جو ریلی میں نظر آ رہے تھے اس میں میرے خیال ثاقب غنی دیگر لوگ تھے، نام شاید صحیح طرح نہ لے سکوں میں، لیکن جو دیکھا تعداد بہت اچھی تھی، اور اتنی تعداد میں نکلے وہ۔ اب یہ پیغام کس کو ہے، کیا پیغام ہے، وہ کراچی میں رہنے والے اور آپ میں دیکھنے والے سمجھ سکتے ہیں اس کو بہتر، لیکن اگر اتنی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں کارکنان کا عظیم الشان ریلا، تو پھر وہ کتنے لوگ ہوں گے، اور وہ نکلیں گے تو کیا ان کا مطالبہ ہوگا، اور کس کے کہنے پہ نکلیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا۔ جو لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب جس کے پاس زیادہ کارکنان ہیں، کس پر زیادہ کارکنان بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ بھی ان تمام چیزوں کو یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ MKM میں جو جاری اس وقت اختلافات ہیں کس حد تک پہنچے ہیں، کارکنان کس طرف ہیں کس طرف نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس وقت کراچی والے بھی بغور دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ عظیم الشان جو ریلے کی بات کی گئی ہے کہ بڑی تعداد، اس سے بھی زیادہ تعداد ہوگی، اور چلیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر خبر اس طرح کی بھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ کورنگی میں بھی شاید کوئی اس طرح کا اجماع ہونے والا ہے، اجتماع، تو دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ اور اچھا، کامران ڈسوزا صاحب عوامی گورنر سندھ، ان کے حوالے سے آج ایک خبر چلی اور کہا گیا کہ جی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ان سے استعفیٰ طلب کر لیا ہے۔ کامران ڈسوزا صاحب جس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں، میرا خیال ہے اس وقت وہ اسلام آباد میں ہی ہے، تو اس طرح کی خبر چلانے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ اس کی گورنر کی جو ترجمان ہے انہوں نے تردید بھی کی، اور یہ ایک ہی چینل پر خبر چلی، کس نے چلوائی وہ الگ کہانی ہے، لیکن یہ خبر چلی ABN نیوز پر، اور مطلب میں سمجھتا ہوں اس کو تو جیسی یہ خبر سامنے آئی ہم نے بھی دیکھی، ہم نے کہا یار فیک ہے، یار کیا ہے، مطلب بچکانہ حرکت ہے۔
تو بہرحال انہوں نے کسی کے کہنے میں چلا اس کا بارے میں پتہ چلنا چاہیے، لیکن کامران ڈسوزا صاحب کو فی الحال تو کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب ان سے استعفیٰ مانگ سکیں، یا مانگ لیں یا وہ چلے جائیں فی الحال تو، چونکہ ایم کیو ایم پاکستان حکومت میں شامل ہے اور حکومت سے کوئی سی ناراضگی بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کہیں گے جی گورنر کو تبدیل کر دیں آپ، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ کامران ڈسوزا صاحب بدستور گورنر سندھ ہے، اور جس وقت پروگرام میں کر رہا ہوں وہ اسلام آباد میں ہے، ان کے ترجمان نے بھی یہ بات کی، اور پھر بعد میں میں نے دیکھا نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس چینل نے دوبارہ اس خبر کی تردید کی ہے کہ ہاں یار یہ خبر صحیح نہیں تھی، لیکن چلنی نہیں چاہیے، خاص طور پر مین اسٹریم میڈیا پر، سوشل میڈیا بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ جی کامران صاحب چلے گئے، فلاں بندہ آ گیا، فلاں چلا گیا، لیکن جیسے یہ خبر چلی تو نون لیگ کراچی میں جو ہے وہاں تو بڑی جناب ایک دم ان کے کارکنان جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا جی وہ جو شیروانی لی ہوئی ہے، وہ جو واسکٹ لیے گھوم رہے ہیں ہمارے نہال ہاشمی صاحب، ٹائم آ گیا پہننے کا، سردی بھی ہے نا، پہننی چاہیے ویسے بھی روزانہ، اور ویسے بھی وہ پہن کے گھومتی ہیں ماشاء اللہ، جب سے یہ اس طرح کی باتیں شروع ہوئی تھی کہ شاید ان کو گورنر سندھ بنایا جا رہا ہے، وہ تو اتار ہی نہیں رہے تھے، لیکن بہرحال پہن کے رکھی تھی، اچھی بات ہے، اور لیکن فی الحال گورنر نہیں بن رہے آپ، کیونکہ یہ نام سب سے زیادہ گھومتا ہے کہ جی کامران ڈسوزا صاحب کو اگر آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر نون لیگ کی طرف سے نام آئے گا نہال ہاشمی، حالانکہ میری یہ بات ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ نہال ہاشمی کے علاوہ بھی ایک شخصیت ہیں نون لیگ کی جانب سے، بشیر میمن نہیں ہے، زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے تو وہ نہیں بن سکتا۔ خیر، تو یہ خبر تھی، میں نے کہا میں آپ تک پہنچاؤں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، کس طرح کی خبریں فیک نیوز چلا دی جاتی ہے۔ گورنر کامران خان ڈسوزا صاحب اس وقت موجود ہیں، بلکہ اس وقت تو ایم کیو ایم کی جانب سے اگر بات کی جائے تو ان کا سارا فوکس جو ہے وہ جلسہ ہے ملیر والا، جو 30 نومبر کو جلسہ ہو رہا ہے، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب گراؤنڈ میں موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے پوری، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں جلسے کا، آپ جلسے کا بھی دیکھنا ہے۔ اور وہ جو میں نے خبر دی تھی آپ کو، کسی نے مجھے کلپ بھی بھیجا اور کہا کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ اس نومبر میں فیصلہ ہو جائے گا، تو میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں بھائی نومبر میں فیصلہ ہو جائے گا، دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا، اور کچھ اہم فیصلے ہونے والے ہیں انشاءاللہ اس نومبر میں وہ ہو جائیں گے، بہت کچھ واضح ہو جائے گا۔ دھند سی اصل میں سردی آتی ہے، دھند ہو جاتی ہے، دھند کی وجہ سے صاف نظر نہیں آتا، تو لیکن مجھے امید ہے کہ اب صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب بہت خیال رکھیے گا، امید ہے